پارہ نمبر 12 سورۃ ہود آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قلیل۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آ گیا امرنا حکم ہمارا وفار اور جوش مارا التنور تنور نے قلنا کہا ہم نے احمل سوار کر لے فیہا اس میں من کلی ہر قسم سے زوجینی جوڑے اثنینی نر اور مادہ دو اس تثنیہ کا صیغہ ہے زوجین جوڑے یا اور نون اثنین پھر یا اور نون دو یعنی نر اور مادہ و اہلکا اور اپنے گھر والوں کو الا مگر سوائے من اس کے جو سبق گزر چکی علیہ اس پر القول بات ومن اور ان کو جو آمن ایمان لائے وما اور نہیں آمن ایمان لائے معہ ساتھ اس کے الا مگر قلیل بہت تھوڑے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی دو جانور ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ بعض نے یہاں تنور سے مراد روٹی پکانے والا تنور لیا ہے اور بعض نے مخصوص جگہیں اور بعض نے پوری سطح زمین مراد لی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی آخری مفہوم کو ترجیح دی ہے، یعنی ساری کی ساری زمین ہی چشموں کی طرح ابل پڑی اور پھر اوپر سے آسمان کی بارش نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ ویسے بھی بارش جب ہوتی ہے تو ہر جگہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں کنواں ہوگا، گڑھا ہوگا، چشمہ ہوگا، تو جب نیچے سے بھی پانی پھوٹ رہا ہو اور اوپر سے بھی نیچے سے بھی ابل رہا ہو اور اوپر سے بھی برس رہا ہو، کیا بھیانک منظر ہوا ہوگا۔ اور پھر نر اور مادہ مذکر اور مؤنث جوڑا جوڑا، اسی طرح ہر ذی روح مخلوق کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نباتات بھی رکھے گئے تھے کیونکہ اس وقت دنیا تمام ختم ہو کے نئے سرے سے دوبارہ اللہ کے حکم سے شروع ہوئی، تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں تھے، زمین اور آسمان ابل پڑے، ہر قسم کے پھر جانوروں کا جوڑا رکھا گیا بچاؤ کے طور پر۔ جو ایماندار تھے، جو سچے تھے، انسانوں کی وجہ سے جانوروں پر بھی وبال اور عذاب آ جاتے ہیں، اس لیے انسانوں کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور دیگر مخلوقات کے لیے بھی۔
تو فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے سوا باقی تمام کو، اور نشاندہی کر دی گئی گھر والوں میں سے بھی، یعنی اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر باقی اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 80 کے لگ بھگ لوگ تھے جو ایمان لائے، یعنی اتنی ہٹ درم اور ضدی قوم تھی کہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے۔ کس کا نقصان ہوا؟ اتنے وہ اکھڑ، اتنے وہ احسان فراموش کہ پوری کی پوری قوم غرق ہو گئی۔ صرف کشتی بھر لوگ بچے جو مسلمان ہوئے، اور وہ کشتی کوئی ٹائٹینک جیسی کشتی اس سائز کی نہیں تھی۔ اور پھر جانور جوڑا جوڑا، دنیا کی تمام مخلوقات کو اللہ کے حکم سے بچا لیا گیا، اور بہت تھوڑے تھے جو بچے۔ اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ سوال اکثریت کا یا اقلیت کا نہیں، حق پر چلنے والے تھوڑے سے لوگ اللہ تعالیٰ کو ان گنت باطل پرستوں سے زیادہ پسند ہیں، زیادہ عزیز ہیں۔ پھلوں کی پیٹیاں آپ کھولتے ہیں، پھل گل سڑ جاتے ہیں، لیکن چن لیتے ہیں ان میں صاف ستھرے پھل۔ باقی پیٹی کو دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا، لیکن دکھ کے ساتھ ہی صحیح پھینک دیتے ہیں، صرف صاف ستھرے سیب اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ ساری دنیا جس رستے پر چل رہی ہے، کیا اللہ تعالیٰ سب ہی پر غضبناک ہوگا؟ اس واقعے کا یہی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تمام گناہوں کو کرنے کا بہانہ صرف یہی ہے کہ سب ہی تو کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہوا؟ سورہ ہود نے بتا دیا کہ کیا ہوا۔ وہ ہنس رہے تھے، ٹھٹھے کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور بعد میں ہنسنے والے رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ عبرت بن کر رہ گئے۔ دنیا میں ہر بات کو تمسخر میں اڑا دینا بسا اوقات بے انتہا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے انتہائی سنجیدہ ہونا پڑتا ہے، ورنہ انسان خود مذاق بن جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اسے بھگتنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب موقع ہے کہ مان جائیں، ان سیلابوں کو غنیمت جانیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ریلے میں بہانے کی بجائے بچا لیا تاکہ ہم توبہ کر لیں۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن۔ گھر والوں میں سے بھی چھانٹی کر لی اور پوری دنیا میں سے بھی۔ وما آمن معه إلا قلیل۔ اے اللہ ہمیں بھی ان قلیل میں شامل فرما دے، ہمیں ان اکثریت کی بھول بھلائیوں میں نہ ڈالنا، ہمیں ان کم چنے ہوئے اچھے لوگوں میں شامل کر دے یا اللہ۔